بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسٹوڈنٹس، سمارٹ سلیبس 2021 جو کہ فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر کا بھی اویلیبل ہے، آپ کو میں بتا چکا ہوں، بورڈز کی ویب سائٹس پہ بھی اس کو اپلوڈ کر دی گیا ہے۔ انگلش کی میں پہلے ویڈیو بنا چکا ہوں اور اب اردو کی بنانے جا رہا ہوں، اپلوڈ کرنے جا رہا ہوں۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں جی۔ پہلے فرسٹ ایئر کی اردو ہے، سرمایہ اردو پلس جو گرامر ہے، قواعد و انشاء، وہ بھی سارا آپ کو میں بتا دیتا ہوں۔ سٹارٹ کرتے ہیں۔ اردو 11 کلاس ہے، درسی کتب کے سب سے پہلے جو آپ کی ٹیکسٹ بک ہے اس کے میں اسباق کے بارے میں بتا دوں۔ پہلا سوال جو ہے آپ نے وہ اسباق کرنا ہے اسماء حسنہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سوال نمبر اس کا ایکسائز کا 1 2 3 5 اور 6 کرنا ہے۔ اس کے علاوہ جو کوسچن نمبر 4 ہے اس کے یہ سارے آپ نے پارٹس کرنے ہیں، فرسٹ، سیکنڈ، تھرڈ، فورتھ اور ففتھ۔ اگلا لیسن جو اپنی مدد آپ ہے یہ بھی آپ نے کرنا ہے۔ اس کا سوال نمبر 1 جو ہے اس کے 5 پارٹ کرنے ہیں، جبکہ کوسچن نمبر 2 3 4 5 اور 6 پورا کرنا ہے آپ نے۔ اس کے بعد ابو القاسم زہراوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں آپ نے کوسچن نمبر جو ایکسائز کا 1 3 4 ہے یہ پورا کرنا ہے، اور جو کوسچن نمبر 2 ہے اس کے آپ نے پارٹس کرنے ہیں، فرسٹ، سیکنڈ، تھرڈ، فورتھ اور ففتھ پارٹ کرنے ہیں۔ پھر اگلا کوسچن ہے سفارش، اگلا لیسن ہے سوری، سفارش کا آپ نے جو کوسچن نمبر 2 ہے اس کے 5 پارٹ کرنے ہیں، پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، جبکہ کوسچن نمبر 1 3 4 اور 5 جو ہے وہ آپ نے پورا کرنا ہے۔ لاہور کے بارے میں آگے جی، لاہور کا جغرافیہ، اس کا جو سوال نمبر 1 ہے اس کے بہت سے پارٹ ہیں، پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، آٹھواں، نواں، 10واں، 10 پارٹ کرنے ہیں کوسچن نمبر 1 کے، جبکہ کوسچن نمبر 2 جو ایکسرسائز کا اس کا دوسرا، تیسرا، چوتھا اور پانچواں کوسچن جو ہے وہ مکمل کمپلیٹ کرنا ہے۔ مکتوبات اقبال رحمۃ اللہ علیہ، سوال نمبر 2 جو ہے اس کے آپ نے پارٹس کرنے ہیں، پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، آٹھواں، جبکہ کوسچن نمبر 1 3 4 اور 5 جو ہے یہ آپ نے مکمل کرنا ہے۔ اس کے بعد لیسن نمبر 7 ہے دوستی کا پھل، اس کا سوال نمبر 1 کے آپ یہ جو سامنے مینشنڈ ہے یہ پارٹس کریں گے، 1 2 3 4 5 6 7 8، جبکہ کوسچن نمبر 2 اور 3 جو ہے یہ آپ نے کمپلیٹ مکمل کرنا ہے۔ اور آنا گھر میں مرغیوں کا، سوال نمبر 2 جو ہے اس کا پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا اور پانچواں پارٹ کرنا ہے، جبکہ سوال نمبر 1 3 4 اور 5 مکمل آپ نے کمپلیٹ کرنا ہے۔ سیکنڈ پارٹ آگے جی، حصہ نظم آ گیا، اس میں آپ نے جو پہلی حمد ہے اس کا کوسچن نمبر 1 2 3 4 5 اور 6 کرنے ہیں ایکسائز میں سے۔ جو نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اس کا کوسچن نمبر 1 2 3 4 5 6 اور 7 کرنا ہے آپ نے۔ پھر تیسری مشہور نظم ہے میدان کربلا میں صبح کا منظر، اس کے بھی آپ نے پہلے 6 ایکسرسائز کے جو ہے وہ کوسچن کرنے ہیں، 1 2 3 4 5 اور 6۔ حلال استقلال نظم اگلی، اس کا کوسچن نمبر 1 2 3 4 اور 5 کرنا ہے، جبکہ اگلی نظم ہے خطاب جوانان اسلام، اس کا آپ نے کوسچن نمبر 1 2 3 اور 6 جو ہے یہ تو پورا کرنا ہے، سوری یہ پورا کرنا ہے، جبکہ جو کوسچن نمبر 4 ہے اس کا پہلا پارٹ کرنا ہے اور کوسچن نمبر 5 کا بھی پہلا پارٹ کرنا ہے۔ اگلی نظم ہے پیغام، اس کا آپ نے کوسچن نمبر 4 کا بی پارٹ کرنا ہے اور کوسچن نمبر 5 کا بی پارٹ کرنا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور کوسچن اس نظم کا نہیں کرنا۔ وادنیت، اس کے جو ہیں پہلے 7 کوسچن پورے کرنے ہیں، پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا اور ساتواں۔ غزل کا حصہ آگے جی، میر تقی میر صاحب کی مشہور غزل ہے، جس سر کو غرور آ جائے یہاں تاج وری کا، اس کا تھوڑا سا سمجھنے والی بات ہے، جو سوال نمبر 1 ہے اس کی پہلی 9 سطریں کرنی ہے، اور جو سوال نمبر 4 ہے اس کی پہلی 3 ترکیب کرنی ہے، جبکہ جو سوال نمبر 2 ہے اسی میر تقی میر کی غزل کا ایکسائز کا، اس میں صرف پہلی غزل کے حوالے سے آپ نے کرنا ہے۔ سوال نمبر 3 کا جز 1 3 اور 4 کرنا ہے، جبکہ سوال نمبر 5 جو ہے یہ آپ نے کمپلیٹ یعنی پورا کرنا ہے۔ حیدر علی آتش صاحب کی غزل ہے، یہ آرزو تھی تجھے گل کے رو برو کرتے، اس کا کوسچن نمبر 1 پورا کرنا ہے، کوسچن نمبر 3 کے 2 پارٹس کرنے ہیں، پہلا، دوسرا، کوسچن نمبر 5 کی دوسری ترکیب صرف کرنی ہے۔ سوال نمبر 3 جو ہے اس کے پھر 2 پارٹس اور کرنے، یعنی ٹوٹل 4 پارٹس کرنے ہیں سوال نمبر 3 کے، پہلا، دوسرا، تیسرا اور چوتھا۔ سوال نمبر 4 پورا کرنا ہے اور سوال نمبر 6 بھی پورا کرنا ہے۔ تو ثابت ہوا کہ پہلا، چوتھا اور چھٹا پورا سوال کرنا ہے، تیسرے کے 4 پارٹ کرنے ہیں اور پانچویں کے دوسری
ترکیب کرنی ہے۔ مرزا خان داغ صاحب خاطر سے یا لحاظ سے میں مان گیا، تو اس کا جناب سوال نمبر 1 جو ہے اس کا جز نمبر 2 اور 3 کرنی ہے، جبکہ سوال نمبر 2 پورا کرنا ہے۔ سوال نمبر 3 جو ہے اس میں صرف شعر نمبر 3 کی تشریح کرنی ہے بس، اور سوال نمبر 4 جو ہے اس کی صرف پہلی 4 ترکیب کرنی ہے۔ حکیم محمد خان محمد صاحب، ان کی جناب جو غزل ہے اس کا آپ نے سوال نمبر 1 کا 3rd پارٹ کرنا ہے، اور سوال نمبر 3 کا 2nd پارٹ کرنا ہے، سوال نمبر 2 کا 2nd اور 4th پارٹ کرنا ہے، اور کوسچن نمبر 4 کا پہلا، دوسرا اور تیسرا پارٹ کرنا ہے۔ بڑا ایزی ہے، جہاں بھی آپ کو نا کلیئر ہو رہا ہو آپ اس کو فوراً ویڈیو کو روک دیا کریں، اور اس کے بعد اپنی بک سامنے رکھیں اور نشان لگانے شروع کر دی کریں۔ حسرت موہانی صاحب کی غزل ہے، اس کا پہلا جو ہے وہ آپ نے کرنا ہے پہلی غزل والے سے، اور تیسرے سوال کا 2nd پارٹ کرنا ہے، سوال نمبر 2 کا پہلا پارٹ کرنا ہے، اور کوسچن نمبر 6 پورا کرنا ہے۔ فیض احمد فیض صاحب کی مشہور عالم غزل، نہ گواں اور نہ وکے نیم کش دلا ریزہ ریزہ گواں دیا، جو بچے ہیں سنگ سمیٹ لو دل داغ دا۔ سوال نمبر 1 اور 2 کا سوال نمبر 1 پورا کرنا ہے، سوال نمبر 2 کا جز نمبر 1 2 3 اور 4 کرنا ہے، پھر تیسرا چوتھا پورا سوال کرنا ہے، چھٹا سوال بھی پورا کرنا ہے، 5ویں کا پہلا اور دوسرا جز کرنا ہے۔ تو ثابت ہوا کوسچن نمبر 1 3 4 اور 6 یہ پورے کرنے۔ احمد ندیم قاسمی صاحب کی غزل ہے، اس کا سوال نمبر 3 جو ہے اس کے 2 پارٹس کرنے ہیں، سوال چوتھا پورا کرنا ہے، 7ویں کا چوتھا پارٹ کرنا ہے، اور جو سوال نمبر 5 ہے صرف دوسری غزل کے حوالے سے اس کے بارے میں لکھنا ہے۔ قواعد و انشاء آگے جی، مکالمہ نگاری آ گئی ہے، یہ مکالمے لکھنے ہیں، 2 دوستوں کے درمیان علم کے فائدے کے موضوع پر مکالمہ لکھیں، ٹیچر آپ کو بتا دے گا کہ اس میں چوائس ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ پھر 2 دوستوں کے درمیان جہیز کی برائی کے موضوع پر مکالمہ لکھیں، 2 سہیلیوں کے درمیان فیشن کے موضوع پر مکالمہ، 2 دوستوں کے درمیان انٹرنیٹ کے فوائد اور نقصانات پر مکالمہ، اور 2 نوجوانوں کے درمیان ملک میں بڑھتی ہوئی بے روزگاری کے موضوع پر مکالمہ لکھیں۔ اس کے علاوہ مزید 5 مکالمے اور لکھنے ہیں، بڑھتی ہوئی رشوت ستانی کے بارے میں 2 دوستوں کے درمیان مکالمہ، 2 دوستوں کے درمیان استاد کا احترام کے موضوع پر مکالمہ تحریر کریں، 2 دوستوں کے درمیان ملک میں بڑھتی ہوئی مہنگائی، یہ سوال ریپیٹ ہو گیا، اس سے پہلے بھی آ گیا ہے، پہلے یہ ہے بڑھتی ہوئی بے روزگاری ہے، اور یہ ہے بڑھتی ہوئی مہنگائی ہے۔ 2 دوستوں کے درمیان غداگری ایک لعنت کے موضوع پر مکالمہ، اور 2 دوستوں کے درمیان ہم نصابی سرگرمیوں کے موضوع پر مکالمہ۔ روداد آ گئی، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریب کی روداد قلم بند کیجیے، یا کسی تفریح مقام کی سیر کی روداد بنانی ہے۔ اس کے علاوہ کالج میں ہونے والے جو سالانہ آپ کے اسپورٹس ڈے ہے اس کی روداد لکھنی ہے، پھر جو آپ کے کالج میں اقبال ڈے یعنی یوم اقبال کے حوالے سے تقریب ہوئی ہے اس کی روداد لکھیں، قائد اعظم ڈے یعنی یوم قائد اعظم پر ہونے والی تقریب کی روداد لکھیں، اور آخر میں یوم آزادی پر منعقد ہونے والی تقریب کی روداد تحریر کریں۔ مزید 4 روداد اور ہیں، کسی میچ کا آنکھوں دیکھا حال لکھیں، یا اپنے کالج میں جو جلسہ تقسیم انعامات کی روداد تھی وہ تحریر کریں، کالج میں منعقدہ مقابلہ حسن نعت کی روداد تحریر کریں، کسی شادی کی تقریب کی روداد تحریر کریں۔ اس کے بعد اپلیکیشنز آ گئیں، درخواستیں، پرنسپل کے نام کریکٹر سرٹیفکیٹ کے حصول کے لیے درخواست ہے، ڈپٹی کمشنر کے نام علاقے میں پارک کے قیام کی درخواست لکھنی ہے آپ نے، اس کے بعد چیئرمین بلدی کے نام علاقے کی صفائی کے لیے درخواست لکھیں، پرنسپل کے نام جرمانہ معافی، پوسٹ ماسٹر کے نام پارسل گمشدگی، اور 4 اور درخواستیں جی، پوسٹ ماسٹر کے نام ڈاک کے ناقص تقسیم کے بارے میں درخواست لکھیں، چیئرمین بورڈ کے نام سند جاری کرنی ہے، آپ نے رزلٹ کارڈ مل گیا، سند چاہیے اس کے لیے درخواست لکھنی ہے، نام سکول سے خارج ہو گیا دوبارہ داخلے کی درخواست لکھیں، موٹر سائیکل چوری ہونے کی رپورٹ تھانے میں درج کرانی ہے۔ بڑا اہم یہ نیچے نوٹ لکھے ہوئے بورڈ کی طرف سے کہ عبارت کی تلخیص اور عنوان تیار کرنا ہے، شعری اصلاحات کرنی ہے، قافیہ کیا ہوتا ہے، ردیف کیا ہوتا ہے، مطلع کیا ہوتا ہے، مقطع کیا ہوتا ہے، تشبیہ، تلمیح، استعارہ کیا ہوتا ہے، اور جملوں کی درست کی جو ہے آپ نے کرنی ہے تذکیر اور تانیث مذکر مؤنث کے حوالے سے۔ تو اس طرح یہ ختم ہو گیا جی، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں کمپیوٹر سائنس شروع کی جائے گی، اور پھر جو باقی سبجیکٹس رہتے ہیں۔ سی یو، اللہ حافظ، ٹیک کیئر۔